بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوسری طرف بقول مورخین جونپور کے نئے حاکم محمد شاہ کی حالت بھی عجیب و غریب تھی۔ مرنے والے سلطان محمود کی ماں بی بی راجی نے گو سلطان محمود کے بھائی بیکن خان کو محمد شاہ کا خطاب دے کر جونپور کا حکمران تو بنا دیا تھا، مگر محمد شاہ بڑا انتقامی مزاج انسان تھا۔ اس کے دو بھائی اور بھی تھے، ایک کا نام جلال خان اور دوسرے کا نام حسن خان تھا۔ چنانچہ جونپور کا حکمران بننے کے ساتھ ہی اپنے دونوں بھائیوں جلال خان اور حسن خان کو محمد شاہ نے زندان میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ تاج و تخت کے معاملے میں وہ اپنے بھائیوں سے خطرہ محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ محمد شاہ کو اس کے مخبروں نے جب یہ اطلاع دی کہ اس نے کیونکہ بہلول لودھی کے چچا زاد بھائی قطب خان کو رہا نہیں کیا، لہٰذا بہلول لودھی لشکر کشی پر اتر آیا ہے اور ایک لشکر لے کر وہ دہلی سے جونپور کی طرف کوچ بھی کر چکا ہے، ان خبروں کو محمد شاہ نے کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ اس نے اپنی عسکری طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ان گنت سدائے ہوئے ہاتھی بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ ان حالات میں اس نے ایک روز اپنے کوتوال کو بلایا۔ مورخین کے مطابق کوتوال جب محمد شاہ کے پاس آیا تو محمد شاہ کوتوال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم جانتے ہو میرے بھائی جلال خان اور حسن خان دونوں زندان میں ہیں، اور ان کے ساتھ دہلی کے سلطان بہلول لودھی کا چچا زاد بھائی قطب خان بھی زندان میں ہے۔ بہلول لودھی ایک لشکر کے ساتھ دہلی سے جونپور کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ ان حالات میں مجھے لشکر لے کر جونپور سے نکلنا ہوگا تاکہ میں جونپور سے دور ہی بہلول لودھی کی راہ روکوں۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے ڈر اور خدشہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے مخالفین میں سے کوئی درپردہ میرے خلاف سازش کی ابتدا کرے اور میرے بھائیوں جلال خان اور حسن خان دونوں کو زندان سے نکال دے۔ اگر وہ زندان سے نکلتے ہیں تو یقیناً میرے خلاف حرکت میں آئیں گے، اور ایسا کر کے وہ مجھے جونپور کے تخت و تاج سے محروم کر سکتے ہیں، جبکہ میں ہرگز نہیں پسند کروں گا کہ ایسا ہو۔ تم کوتوالے شہر ہو، شہر میں تمہاری اہمیت ہے، تمہارا حکم چلتا ہے۔ اگر میں یہ حکم دوں کہ میرے دونوں بھائیوں جلال خان اور حسن خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو میری ماں بی بی راجی یقیناً میرے خلاف حرکت میں آئے گی، اس لیے کہ جونپور کے بڑے بڑے عمرہ اب بھی بی بی راجی کا کہا مانتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور بی بی راجی سے انہیں عقیدت بھی ہے۔ ان حالات میں چاہتا ہوں کہ تم در پردہ حرکت میں آؤ اور زندان میں میرے دونوں بھائیوں جلال خان اور حسن خان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہلول لودھی کے چچا زاد بھائی قطب خان کو بھی ہلاک کر ڈالو۔ اس طرح نہ بانس رہے گا اور نہ بانسری بجے گی، اس لیے کہ جلال خان اور حسن خان جب مارے جائیں گے تو میرے خلاف جونپور کے تاج و تخت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور قطب خان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو میں کسی مناسب موقع پر جب کہ میں بہلول لودھی کے سامنے بے بس اور مجبور ہو جاؤں گا تو کہہ دوں گا کہ قطب خان زندان میں بیمار ہو گیا تھا، اس بیماری سے وہ جانبر نہ ہوا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد شاہ رکا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ کوتوال گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا، لہٰذا گہری نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے محمد شاہ پھر بول اٹھا، اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ کوتوال ٹھٹکا، سر کو جھٹکا دیا، کہنے لگا، جو کام آپ نے مجھے سونپا ہے وہ میں کر تو گزروں گا، لیکن یہ معمولی کام نہیں ہے، اس لیے کہ بی بی راجی کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے دونوں بیٹوں جلال خان اور حسن خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس کے ساتھ قطب خان کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ اس پر محمد شاہ کسی قدر خفگی میں کوتوال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میری والدہ اس وقت جونپور سے باہر ہے، اگر ہم جلال خان، حسن خان اور قطب خان کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو اسے بہت بعد میں خبر ہوگی، اور اس وقت تک معاملہ کسی نہ کسی طرح ٹل جائے گا، لہٰذا تم فی الفور حرکت میں آؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد شاہ کے کہنے پر کوتوال حرکت میں تو آیا۔ پہلے اس نے زندان میں جلال خان کا خاتمہ کر دیا، لیکن دوسرا بھائی حسن خان کسی نہ کسی طرح بچ رہا۔ جلال خان کے مرنے کی خبر بی بی راجی کو پہنچی تو وہ اس وقت کنوج کے نواح میں تھی۔ اسی دوران اس کا دوسرا پوتا بھی کوتوال کے ہتھے چڑھ گیا اور اسے بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنے دونوں بیٹوں کے مرنے کی خبر بی بی راجی کے لیے بڑی جان لیوا تھی، چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ اسے یہ خبر کنوج شہر میں ملی تو وہ وہیں سوگ میں بیٹھ گئی، مگر اپنے ایک بہادر غلام کی سرکردگی میں 10,000 بہترین سواروں کو قطب خان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ اس طرح بہلول لودھی کا چچا زاد بھائی قطب خان تو محمد شاہ کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا، لیکن محمد شاہ نے اپنے کوتوال کے ذریعے اپنے دونوں بھائیوں حسن خان اور جلال خان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دراصل محمد شاہ سلطان بہلول لودھی کے مقابلے پر جانے سے پہلے اپنے پیچھے اپنی سلطنت اور حکمرانی کے لیے کوئی خطرہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد محمد شاہ ایک جرار لشکر لے کر بہلول لودھی کا مقابلہ کرنے کے لیے جونپور سے روانہ ہوا تھا۔ چنانچہ کھلے اور وسیع میدانوں میں لشکریوں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیا تھا۔ جس وقت بہلول لودھی کے لشکر کے سامنے محمد شاہ نے پڑاؤ کیا، اسی وقت بہلول لودھی کے وہ مخبر جنہیں اس نے محمد شاہ کے لشکر کے احوال جاننے کے لیے بھیجا تھا،
वो बहलोल लोदी की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त बहलोल लोदी अपने सालारों के साथ बैठा जंगी मंसूबाबंदी कर रहा था। अपने उन मुखबिरों के आने पर उसने खुशी का इजहार किया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अगर जौनपुर के हुक्मरान मोहम्मद शाह से मुतालिक अच्छी खबर लेकर आए हो तो कहो। इस पर उनमें से एक बहलोल लोदी को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जहां तक मोहम्मद शाह का ताल्लुक है तो ये एक जालिम इंसान है। उसने अपने दोनों भाइयों जलाल खान और हसन खान का खातिमा कर दिया है। जौनपुर का हुक्मरान बनते ही उसने अपने दोनों भाइयों को जिंदान में डाल दिया था और अब उनका खातिमा कर चुका है। जो लश्कर ये लेकर आया है उसमें बड़े बड़े सालारों के अलावा मोहम्मद शाह का एक बेटा भी है जिसका नाम जलाल खान है। जहां तक हम मोहम्मद शाह के लश्कर के अहवाल जानने में कामयाब हुए हैं, उनके मुताबिक जब आपसे जंग की इब्तदा होगी तो मोहम्मद शाह वस्ती हिस्से में रहेगा और अपने साथ अपने बेटे जलाल खान को रखेगा, जबकि लश्कर के दाएं बाएं पहलू अपने नामवर सालारों की कमानदारी में देगा। उसके लश्कर की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है। इस बिना पर उसने अपने लश्कर का एक हिस्सा अपने पड़ाव की हिफाजत के लिए भी मुख्तस किया है। वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब खुशी का इजहार करते हुए बहलोल लोदी कहने लगा, अब तुम जाओ, दोबारा अपने काम में लग जाओ और दुश्मन के लश्कर में अगर मजीद कोई तब्दीली हो तो मुझे उससे आगाह करो। उसके साथ ही वो मुखबिर वहां से हट गए थे। उनके जाने के बाद बहलोल लोदी ने पहले अपने दोनों बड़े सालारों कुरमली खान और ईसा खान की तरफ देखा। उसके बाद एक गायर निगाह बारी बारी उसने उमर खान, बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान के अलावा दूसरे सालारों पर डाली। फिर वो कहने लगा, मुखबिरों ने जो कुछ कहा है वो तुम लोग भी सुन चुके हो। कुरमली खान, इससे पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि अपने मुखबिरों की लाई हुई इतलात की रोशनी में हमें क्या कदम उठाना चाहिए। सुल्तान बहलोल लोदी अपने सालारों में से सबसे ज्यादा एतमाद और भरोसा कुरमली खान ही पर किया करता था, इसलिए कि जहां तक कुरमली खान का ताल्लुक था तो उसमें दूसरों की निस्बत दो बातें ज्यादा अहम थी। पहली ये कि वो शुरू से सुल्तान बहलोल लोदी के साथ था और सुल्तान हर बुरे और बदतरीन वक्त में भी कुरमली खान पर भरोसा किया करता था। कुरमली खान में दूसरी अहम बात यह थी कि शुरू से ही कुरमली खान सुल्तान बहलोल लोदी के बेटे सिकंदर लोदी का अतालिक भी था। लिहाजा सुल्तान बहलोल लोदी अपने सारे सालारों पर कुरमली खान ही को फोकियत देता था और उसके फैसलों और मशवरों को तकरीबन आखिरी समझा करता था। चुनाचे उन हालात में भी सुल्तान बहलोल लोदी ने सबसे पहले इस मौजू पर कुरमली खान ही को मुखातिब किया और कहने लगा, कुरमली खान, जो सूरत हाल मुखबिरों ने बताई है उसकी रोशनी में बताओ अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए। जवाब में कुरमली खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, दिल्ली में मेरे अजीज उमर खान ने एक तजवीज पेश की थी। मैं समझता हूँ उस तजवीज पर अमल करने का ये बेहतरीन मौका है। जैसा कि मुखबिर बता चुके हैं कि मोहम्मद शाह लश्कर के वस्ती हिस्से में रहेगा और अपने नायब के तौर पर अपने बेटे जलाल खान को अपने साथ रखेगा। दिल्ली में तहशुदा मंसूबाबंदी के तहत मोहम्मद शाह के बेटे जलाल खान को जंग के दौरान गिरफ्तार किया जाए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो कुतुब खान की जिंदगी भी महफूज हो जाएगी। जलाल खान को गिरफ्तार करने के बाद मोहम्मद शाह की तरफ पैगाम भिजवाया जाए कि उसका बेटा जलाल खान हमारे कब्जे में है और अगर वो अपने बेटे को वापस लेना चाहता है तो पहले कुतुब खान को रिहा करो, इसके बदले में उसके बेटे जलाल खान को भी आजाद कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो बड़े एहसन और बाइज्जत तरीके से कुतुब खान को मोहम्मद शाह से हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद कुरमली खान जब खामोश हुआ तो सुल्तान बहलोल लोदी तौसीफी अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए फिर बोल उठा, मैं तुम्हारी इस तजवीज से तो इत्तेफाक करता हूँ कि जंग के दौरान मोहम्मद शाह के बेटे जलाल खान को गिरफ्तार करना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी के बाद हम कुतुब खान को बाआसानी मोहम्मद शाह से हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि मोहम्मद शाह से टकराने के लिए हमारे लश्कर की तरतीब क्या होगी। मोहम्मद शाह के लश्कर का भी जायजा लो। मैं समझता हूँ लश्कर की तादाद में मोहम्मद शाह को हम पर फोकियत हासिल है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उससे निमटने और कुतुब खान को हासिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहलोल लोदी के उस सवाल के जवाब में कुरमली खान ने कुछ सोचा, फिर दोबारा कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं ये कहने में बुखल से काम नहीं लूंगा कि इससे पहले सारे सालारों में उमर खान की कारकर्दगी सबसे उम्दा और बेहतर रही है। ये जिस लश्कर से भी टकराया उसके दामन में इसने शिकस्त ही शिकस्त डाली। लेकिन मैं चाहता हूं इस बार उमर खान से एक अनोखा और निराला काम लिया जाए। लश्कर की तरतीब इस तरह रखी जाए कि लश्कर के वस्ती हिस्से में आप रहें, लश्कर का दायां पहलू मेरे हवाले कर दें और मेरे साथ मुबारिस खान को कर दिया जाए। लश्कर के बाएं हिस्से की कमानदारी मेरे मोहतरम ईसा खान को सौंपी जाए और उसके नायब की हैसियत से उसके साथ अली खान काम करें। ताहम एक छोटा सा लश्कर एक छोटे सालार की कमानदारी में पड़ाव की हिफाजत पर भी छोड़ा जाए। हमारे पड़ाव में और लश्कर के अंदर क्योंकि औरतें भी शामिल हैं, लिहाजा उनकी हिफाजत हम पर लाजिम है। ये सारे काम मुकम्मल करने के बाद यहाँ तक कहते कहते कुरमली खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ घूरने के अंदाज में देखते हुए बहलोल लोदी बोल उठा, कुरमली खान, तुमने अपना जिक्र भी किया, ईसा खान का भी, मेरा भी,
سالاروں میں سے مبارز خان اور علی خان کا بھی ذکر کیا، لیکن 2 عمدہ سالاروں کو تم نے فراموش کر دیا ہے، اور وہ عمر خان اور بہاول الدین ہے۔ سلطان بہلول لودھی کے ان الفاظ پر ہلکا سا تبسم اس موقع پر کرم علی خان کے چہرے پر نمودار ہوا۔ پھر کہنے لگا، سلطان محترم، میں نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ بیچ میں آپ نے سوال کھڑا کیا۔ میں عمر خان اور بہاول الدین ہی کی طرف آنے والا تھا۔ میں نے شروع ہی میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس بار عمر خان سے ایک عجیب کام لینا چاہیے، اور وہ کام ایسا ہے جسے عمر خان ہی سر انجام دے سکتا ہے۔ سلطان محترم، لشکر کا ایک حصہ عمر خان کی کمانداری میں دیا جائے، بہاول الدین کو اس کے نائب کی حیثیت سے مقرر کیا جائے۔ جب جنگ شروع ہو جائے گی تو عمر خان میرے لشکر کے دائیں جانب رہے گا۔ اس طرح اس کے لشکر کو میرے لشکر کا ایک حصہ ہی خیال کیا جائے گا، اور دشمن یہ خیال کرے گا کہ یہ آپ کے لشکر کا دایاں پہلو ہے۔ شروع میں بہاول الدین کے ساتھ عمر خان دشمن پر ضرب بھی لگائے گا، پھر اپنے کام کی ابتدا کرے گا، علیحدہ ہو جائے گا اور مناسب رخ اختیار کرتے ہوئے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمنوں کی صفوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا۔ سلطان محترم، آپ جانتے ہیں عمر خان کمند پھینکنے کا بڑا ماہر ہے، چنانچہ محمد شاہ کے لشکر سے اس کے بیٹے جلال خان کو یہی گرفتار کر سکتا ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ میرے خیال میں یہ کام عمر خان کو سونپ دیا جائے، اور میرا دل کہتا ہے کہ جس طرح ماضی میں عمر خان ہر کام کو باحسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچاتا رہا ہے، یہ کام بھی وہ بڑی آسانی سے اس کے انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کرم علی خان جب خاموش ہوا، تب کچھ دیر تک توصیفی انداز میں سلطان بہلول لودھی اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان بہلول لودھی کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیو، اب اٹھو، اپنے لشکر کی ترتیب اور تقسیم کے کام کو آخری شکل دیں۔ اس کے ساتھ ہی سارے سالار اٹھے۔ سلطان بہلول لودھی نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 3 حصے بڑے رکھے تھے، 2 حصے چھوٹے تھے۔ بڑے حصوں میں سے ایک سلطان نے اپنے لیے، دوسرا کرم علی خان، تیسرا عیسیٰ خان کے لیے رکھا تھا۔ چھوٹے حصوں میں سے ایک عمر خان اور بہاول الدین کو دیا گیا، اور ایک چھوٹا حصہ پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیا گیا تھا۔ اتنی دیر تک محمد شاہ کے لشکر میں جنگ کے طبل بجنے لگے تھے، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ محمد شاہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے سلطان بہلول لودھی کے لشکر میں بھی طبل بج اٹھے تھے، اور طبل کی ان آوازوں نے دونوں لشکریوں کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ اس کے بعد جون پور کے حکمران محمد شاہ نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اپنے لشکر کو محمد شاہ نے درد و کرب کی اذیت لیے عذاب بھرے شمشانوں اور زندگی کی محرومیوں میں حسرتوں کے انبار بھرتی امڑتی طغیانیوں کے جوش کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد محمد شاہ سلطان بہلول لودھی کے لشکر پر نفس نفس میں اضطراب اور بےتابی اور سلگتی شوریدگی اٹھاتے دکھ کے کھولتے پاتال، جنو خیز وحشتوں میں زندگی کی ساتوں کو شدید نا امیدیوں کے ساگر میں ڈبوتے غاروں سے نکلتے چیختے بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ محمد شاہ کے ساتھ ہی ساتھ بہلول لودھی اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ حرکت میں آیا، اور وہ بھی محمد شاہ کے لشکر پر ہولناک دشت، نا امیدیوں میں مصائب کی آندیاں کھڑی کرتے عذابوں کے صحیفوں، جذبوں کو گرد آلود، احساسات کو بے جہد کرتی آتشناک گرم رو کی یورش، اور آندیوں کی ہولناک کروٹوں میں قہرمانی کے اظہار سی اذیت میں مبتلا کرتے زرد موسموں کے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دونوں لشکریوں کے اس طرح ٹکرانے سے میدان جنگ میں موت کے کرب کی گردش شروع ہو گئی تھی۔ تقدیر کے کڑے تیروں نے چاروں طرف بے چین شراروں کے خروش اور تلخ حقائق اور آفاق گیر سے گلے ملتے آگ و خون کے ہیجان کھڑے کرنے شروع کر دیے تھے۔ آتش و آہن کے اس سیلاب میں مرگ ہر ایک کو لوہے کی لگامیں چڑھانے لگی تھی۔ بڑے بڑے آزمودہ کار لشکری داستانوں کے بکھرے اوراق یکوقتہ امیدوں میں قہر کی یورش کی طرح ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے۔ جس طرح بحر کے طوفانوں میں قطرے کی اناق ہو جاتی ہے، جس طرح بلاخیز آندھیوں کا شکار صحرا میں ذرے کا پندار گمنام ہو جاتا ہے، اسی طرح میدان جنگ میں ہر کسی کی شہرت کا تکبر تعصب کی سر میں ڈوبنے لگا تھا۔ جرم و جہل کے جذبے اقوام کی تقدیر سے کھیلنے لگے تھے۔ سرمدی وجود رکھنے والی قضا کسی نادیدہ اسرار کی طرح چاروں طرف رقص کرتے ہوئے بے انت شراروں کا مظاہرہ کر کے چاروں طرف فنا کی برہم پکار کھڑی کرنے لگی تھی۔ جس وقت دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے، عمر خان اور بہاول الدین دونوں نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس سے پہلے عمر خان اور بہاول الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کرم علی خان کے لشکر کے ایک طرف رہتے ہوئے دشمن پر ضرب لگا رہے تھے، اور جب سلطان بہلول لودھی، کرم علی خان اور عیسیٰ خان نے دشمن کے پورے لشکر کو اپنے ساتھ الجھا لیا، تب سب سے پہلے عمر خان نے تکبیر بلند کی۔ اس کی اس تکبیر کے جواب میں بہاول الدین نے تکبیر بلند کی، اور تکبیر میں گویا ان دونوں کے تحت کام کرنے والے لشکریوں کے لیے مخصوص اشارہ تھا۔ اس کے بعد عمر خان آندھیوں کی شدت اختیار کر لینے والے عارف آفاق گیر، محرم اخوت اور خاکسار شوریدہ جنگجو،
قلب دریدہ میں خونی انقلاب برپا کرتے طوفانوں کی طرح حرکت میں آیا۔ محمد شاہ کے لشکر کے وسطی حصے میں ایک مخصوص حصے کو اپنا ہدف بنایا اور اس حصے پر وہ ہستی کے اسرار اور رموز کھول دینے والی بے انت کھولتی شاہزوری، خاموشیوں کے عذاب سے اٹھتے اذیتوں کے گرداب اور درد کے مقتل کے بھنور، جان کی راحت، روح کے خمار کو بدبختیوں کے مرکز میں سمیٹتے افلاس کے راستوں پر رقص کرتی جوش مارتی گرسنگی کی طرح حملہ ور ہوا تھا۔ یہ حملہ بڑا شدید، بڑا خوفناک، بڑا تیز اور انتہائی ہولناک تھا۔ اس حملے کی شدت ایسی تھی کہ محمد شاہ کے لشکر کا ہر وہ لشکری جس نے اس موقع پر عمر خان اور بہاولدین کی راہ روکنے کی کوشش کی، وہ بے جان ہو کر بساط کی طرح زمین پر گرنے لگا تھا۔ اس طرح عمر خان اور بہاولدین دونوں بڑی تیزی سے محمد شاہ کے لشکر کے وسطی حصے میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہدف اور اپنے مقصد سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے عمر خان کی نگاہیں محمد شاہ کے وسطی حصے میں اس کے بیٹے پر جا جمی تھی، جبکہ بہاولدین اپنے لشکریوں کے ساتھ عمر خان کے ارد گرد رہتے ہوئے جنگ کے دائرے کو پھیلاتے ہوئے حفاظت کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ مناسب فاصلے پر جا کر عمر خان کے ہاتھ حرکت میں آئے، کمند سنبھالی، ہاتھوں میں اسے تولا، کمند کی رسی ڈھیلی کی، پھر تاک کر اسے پھینکا۔ کمند جلال خان کے گلے میں گری تھی کہ ایک دم عمر خان نے اپنے گھوڑے کو پلٹاتے ہوئے اسے دوڑایا، جس کے نتیجے میں جلال خان اپنے گھوڑے سے گر کر زمین پر گھسٹتا ہوا دور چلا گیا تھا۔ یہ صورتحال محمد شاہ کے لیے بڑی عجیب و غریب اور ناقابل برداشت تھی۔ قبل اس کے کہ وہ بیٹے کی حفاظت کرتا، عمر خان ایک جگہ اپنا گھوڑا روک چکا تھا۔ اس موقع پر اس کے کچھ مخصوص لشکری حرکت میں آئے، انہوں نے جلال خان کے گلے سے کمند اتار کر جلال خان کو گرفتار کر لیا تھا۔ جلال خان کو اپنے گھوڑے سے گرتے ہوئے محمد شاہ کے کچھ لشکریوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ واقعہ ان کے لیے المناک سانحہ ثابت ہوا۔ بہت سے لشکری بد دل ہو کر پیچھے ہٹنے لگے اور اس بد دلی کو محمد شاہ نے بھی محسوس کر لیا تھا، لہٰذا اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے بیٹے کے اس طرح گھوڑے سے گرنے اور گرفتار ہونے کی وجہ سے لشکری بد دل ہو گئے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ پسپائی اختیار کرے اور واپس جونپور چلا جائے۔ چنانچہ محمد شاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس موقع پر جبکہ عمر خان کے کمند پھینک کر محمد شاہ کے بیٹے جلال خان کو گھوڑے سے گرایا تھا، محمد شاہ کے کچھ لشکریوں نے جلال خان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہوئے عمر خان پر تیر اندازی کی تھی، اور اس تیر اندازی کے نتیجے میں کئی تیر عمر خان کے جسم میں پیوست ہوئے تھے، لیکن عمر خان اپنا کام کرتا رہا۔ دوسری طرف محمد شاہ اپنے لشکر کو لے کر پسپا ہوتے ہوئے جونپور کی طرف چلا گیا۔ بہلول لودھی نے اس موقع پر محمد شاہ کے لشکر کا تعاقب نہیں کیا، اس لیے کہ محمد شاہ کے پاس اس وقت بھی بہلول لودھی کے لشکر سے بڑا لشکر تھا۔ اس بنا پر بہلول لودھی نے تعاقب کرنے کی زحمت گوارا نہ کی، اور تعاقب نہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ بہلول لودھی کو خبر ہو گئی تھی کہ عمر خان نے کمند پھینک کر محمد شاہ کے بیٹے جلال خان کو گرفتار کر لیا ہے، اور بہلول لودھی کا مقصد بھی یہی تھا کہ محمد شاہ کے بیٹے کو گرفتار کر کے قطب خان کی رہائی کا سامان کیا جائے۔ جس وقت یہ خبر بہلول لودھی کے کچھ مخبروں نے بہلول لودھی کو سنائی تھی، اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک سالار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں محمد شاہ کے واپس جانے کے بعد بہلول لودھی، کرملی خان، عیسیٰ خان، علی خان، مبارز خان اور کچھ دوسرے سالار ایک جگہ کھڑے اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ چھوٹا سالار قریب آیا اور بہلول لودھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، محمد شاہ کا بیٹا جلال خان تو گرفتار ہو چکا ہے، لیکن عمر خان بری طرح زخمی ہوئے ہیں، اور بہاولدین کی نگرانی میں 2 طبیب ان کے زخم دیکھ رہے ہیں۔ اس خبر پر بہلول لودھی ہی نہیں، کرملی خان، عیسیٰ خان اور دوسرے سالار بھی پریشان ہو گئے تھے۔ سب تیزی سے اس سمت بڑھے جہاں عمر خان تھا۔ سلطان بہلول لودھی جب وہاں پہنچا تو عمر خان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور طبیب اس کے زخم جو بازو پر تھا پر پٹی باندھ رہا تھا۔ سلطان کو دیکھتے ہوئے عمر خان اٹھ کھڑا ہوا۔ بہلول لودھی نے آگے بڑھ کر عمر خان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کہنے لگا، بیٹے تم لیٹے رہو، تمہارے ساتھی تمہیں اٹھا کر تمہارے خیمے میں لے جائیں گے۔ اس پر عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمن کے کچھ لشکریوں نے مجھے اپنے تیروں کی باڑ پر رکھا تھا، لیکن ان کے اکثر تیر میری ذرہ میں پیوست ہو کر میرے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے۔ ہاں 2-3 تیر بازو پر لگے تھے جن سے زخم آئے ہیں، ان زخموں کی طبیب نے مرہم پٹی کر دی ہے، اب نہ ہی کوئی خطرہ نہ ہی خدشے کی بات ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان اور فکر مند نہ ہو۔ عمر خان کے ان الفاظ کے جواب میں بہلول لودھی کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ کرملی خان، عیسیٰ خان اور دوسرے سالار بھی اطمینان اور آسودگی محسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ سلطان بہلول لودھی نے عمر خان کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، عمر خان میرے بیٹے، جلال خان کو گرفتار کر کے تم نے وہ معرکہ سر کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب جونپور کا حکمران محمد شاہ میرے چچا زاد بھائی قطب خان کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا، اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا۔ یہ بھی سوچے گا کہ اگر اس نے قطب خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی
تو اس کا بیٹا جلال خان بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دم لینے کے لیے سلطان بہلول لودھی رکا۔ اس کے بعد پھر وہ عمر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عمر خان، دشمن کے لشکر کے وسطی حصے میں گھس کر تم نے جو کمند پھینک کر جلال خان کو زندہ گرفتار کیا ہے، بچے، میں طویل رات کے گھنے اندھیروں میں بے سکون کر دینے والے سوالات جیسی تیری جرت مندی، زہر اگلتے تفکرات کے مقتل میں آندھیوں کے حریف سی تیری شجاعت، نیلے آسمان تلے جگنو بھری شاموں سی تیری جانثاری، تمناؤں کے آنگن میں خوشبوؤں کی نوخیز مسکراہٹوں جیسی وفاداری، اور نور کے جاں بخش جال بنتی کرنوں میں قربتوں کے نشے جیسی تیری اپنائیت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھ بچے، میں جانتا ہوں تو زخمی ہے اور تجھ پر تیروں کی بارش کی گئی ہے، مجھ سے کچھ نہ چھپانا۔ اگر تیرے جسم پر کوئی اور زخم ہے تو مجھے ابھی بتا، تاکہ میں آنے والی شب پرسکون انداز میں گزار سکوں۔ جواب میں عمر خان مسکرایا، کہنے لگا، سلطان محترم، آپ یقین کریں میرا صرف بایاں بازو زخمی ہوا ہے، اس میں 2-3 زخم ہیں، میں ان زخموں کو چھپا نہیں رہا، طبیب زخم دیکھ چکا ہے، ان کی مرہم پٹی بھی کر چکا ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ اس پر بہلول لودھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، ضرورت کی ہر شے تمہیں تمہارے خیمے میں ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی بہاولدین کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان بہلول لودھی کہنے لگا، بہاولدین، عمر خان کو اپنے ساتھ اس کے خیمے کی طرف لے جاؤ، باقی عمرہ اور سالاروں کے ساتھ میں زخمیوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بہاولدین حرکت میں آیا اور عمر خان کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی ہو گئی اور لشکر کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا تھا کہ نرسنگھ اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں اس وقت اس کی بیوی سلون دیوی کے علاوہ کرن اور کمپل بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان تینوں نے محسوس کیا کہ نرسنگھ اداس اور افسردہ تھا، گردن اس کی جھکی ہوئی تھی، گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ چپ چاپ آگے بڑھا اور اپنی بیوی سلون دیوی کے پہلو میں ہو بیٹھا تھا۔ اس موقع پر سوالیہ انداز میں سلون دیوی نے باری باری کرن اور کمپل کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بہنیں بھی پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کرن نے اپنے بھائی نرسنگھ کو مخاطب کیا، بھائی، ہم تینوں دیکھتی ہیں کہ آپ اداس اور پریشان ہیں۔ جس وقت آپ خیمے میں داخل ہوئے گردن آپ کی جھکی ہوئی تھی، کیا لشکر میں کسی معاملے پر آپ سے کسی کا جھگڑا ہوا ہے، یا یہ کہ کرن یہیں تک کہنے پائی تھی کہ دکھ بھرے انداز میں نرسنگھ بول اٹھا، کرن، میری عزیز بہن، لشکر کے اندر میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ ہی کوئی مجھ سے اختلاف رائے رکھتا ہے، سب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، بھائیوں کی طرح مجھے چاہتے ہیں، بس ایک بڑے اور ایک چھوٹے واقعے اور حادثے نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔